بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اس پہاڑی اور جنگلی قصبے میں تبدیلی کے آرڈر پا کر میں پریشان ہو گیا، مگر کیا کرتا، سرکاری احکام کی پابندی لازم تھی، اس لیے میں بادل نہ خواستہ اس قصبے میں جا پہنچا۔ میرے محکمے کے دفتر کی برانچ حال ہی میں کھولی گئی تھی۔ میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ علاقہ بہت ہی خوبصورت لگا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں کھائیاں بھی تھیں، جنگلی جانور اور مختلف قسم کے پودے تھے۔ موسم بہار میں جب درختوں پر سبزہ آتا اور رنگ برنگے پھول کھلتے تو ان کی مہک دل و دماغ کو محصور کر دیتی اور وہ علاقہ جنت کا سما پیدا کرتا۔ میری رہائش ایک ٹیلے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں تھی، جہاں سے بڑے قصبے کا نظارہ ہوتا تھا اور وہ منظر دل کو بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عموماً میں چہل قدمی کے لیے ادھر ادھر نکل جاتا تھا، کبھی اکیلا ہوتا تھا اور کبھی کسی ساتھی یا دوست کے ہمراہ گھومتا پھرتا رہتا۔ کبھی تو میں جلدی واپس آ جاتا اور کبھی رات گئے واپسی ہوتی۔ وہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد شام تھی، میں اکیلا ہی گھومنے نکل گیا تھا۔ میں ایک سڑک کے کنارے فلمی نغمہ گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس سڑک پر کوئی آبادی نہ تھی، البتہ فاصلے فاصلے پر لائٹس لگی ہوئی تھی جن میں سے اکا دکا جل رہی تھیں اور زیادہ تر خراب ہونے کی وجہ سے بجھی ہوئی تھیں۔ ایک لائٹ والے کھمبے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے کسی بلی کے کراہنے کی آواز آئی تو میں اس سمت متوجہ ہو گیا۔ جس طرف سے آواز آئی تھی روشنی ہونے کی وجہ سے مجھے وہ نظر آ گئی۔ وہ بلی کا بچہ تھا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت۔ سردی کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی، لگتا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ مجھے اس پر پیار کے ساتھ ساتھ رحم بھی آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر جلدی سے رہائش گاہ پر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ہیٹر آن کیا اور اسے تولیے میں لپیٹ کر ہیٹر کے قریب کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت سنبھل گئی، لگتا تھا اسے بھوک بھی لگی ہے۔ میں نے ڈبہ روٹی کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر اسے کھلانے شروع کر دیے۔ کھانے کے بعد میں نے لائٹ بند کر دی اور سو گیا۔ وہ 2-3 دن میرے پاس رہا۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی۔ چوتھے روز وہ غائب ہو گیا تو میں اس کی کمی شدت سے محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس سے انس ہو گیا تھا۔ ایک ماہ گزر گیا تو میں بھی اسے بھول گیا۔ ایک روز پھر مجھے اپنے مکان میں وہ نظر آ گیا۔ میں نے اسے بلایا تو وہ میرے قدموں میں آ کر لوٹنے لگا۔ میں نے اسے اس روز دودھ پلایا، اس نے دودھ پیا اور پھر بھاگ گیا اور میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت ہی پیاری لگی تھیں، اس میں عجیب سی کشش تھی، لگتا تھا کہ وہ گہرا نیلا سمندر ہے جس میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا اور وہ بلی بڑی ہو گئی۔ ایک روز میں غنودگی کے عالم میں تھا کہ ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ ایسی خوشبو اس سے قبل میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ رات کو بتی بند کر کے سویا تھا، مگر اس وقت کمرہ عجیب سی روشنی سے بھرا ہوا تھا جسے کوئی نام نہیں دے سکا۔ وہ روشنی سفید تھی،
دودیا یا کوئی اور؟ میں نے بلب کی طرف دیکھا تو وہ جل ہی نہیں رہا تھا۔ تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو نظر آیا کہ روشنی کھڑکی کی جانب سے آ رہی ہے۔ اس کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا، یہ کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو بہت اونچائی پر ہے اور کھڑکی کے باہر کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں۔ یہ کھڑکی کے باہر کیسے کھڑی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس لڑکی نے ہلکا سنہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس میں اس کا توبہ شکن جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی سنہرا تھا، اس کے سائے میں اس کا چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں دھنگ رہ گیا۔ یہی لگا کہ جیسے یہی آنکھیں پہلے میں نے کہیں دیکھی ہیں، پر جمال ہستی کے حسن نے مجھے اس قدر مسحور کر ڈالا تھا کہ میں اسے ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ کون ہو تم؟ میں گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پر ایک دل نشیں مسکراہٹ پھیل گئی جو میری روح کے اندر تک اتر گئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی رنگین سی پھوار پھوٹتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونالیزا ایلزبتھ ٹیلر کی مسکراہٹیں بھی ہیج نظر آتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابھی تک بولی نہ تھی، اس لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ اور پھر اس طرح مسکرائی اور بولی تو یوں لگا جیسے فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ میں فردوس ہوں، اندر آ جاؤ، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی آ چکی تھی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بے تابی سے کہا۔ نہ جانے وہ کیسے لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ ہی کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی؟ کہ میں پریشان ہوں اور خوفزدہ بھی ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوئی۔ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ ہی کی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو۔ جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ مخلوقات ہیں۔ میرا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا کیا تعلق؟ ایک تعلق ہے، ہمدردی اور خلوص کا۔ میں اسی ناطے سے تم سے ملنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں روحان سا ہو کر بولا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی۔ تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں وہ بلی یاد ہے جو تمہیں سڑک کے کنارے ملی تھی اور تم اسے گھر لے آئے تھے؟ دودھ پلایا، ڈبل روٹی کھلائی۔ ہاں ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تم تھی؟ اور اب یہ روپ؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تم ڈرو نہیں، میں جن بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے حواس بحال ہو گئے تو وہ میرے قریب آ گئی۔ اس مجسمہ حسن نور کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو
میرے حواس پر طاری ہونے لگی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آتی ہو؟ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام فردوس ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کرنے آئی ہوں۔ ہماری دنیا اور تمہاری دنیا ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن ہماری زبان، مکان، فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہے، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہے۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرانے جاؤں گی، چلو گے میرے ساتھ؟ وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں تمہاری دنیا ضرور دیکھوں گا، میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھائی جا رہی ہو۔ میں اس دھند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اب ارد گرد دیکھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور تک دلکش اور حسن قطعات نظارے پھیلے ہوئے تھے۔ رنگ برنگے پھول تھے، پھل سے لدے ہوئے درخت تھے۔ کیسی لگی تمہیں میری دنیا؟ بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت، میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے تمہیں ان آنکھوں سے سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں اور تم کوئی اور مخلوق ہو۔ میں نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ میں بھی تمہیں بے حد چاہنے لگی ہوں، مگر ہم شادی کے بعد ساری عمر تڑپتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں تڑپتے ہوئے گزاریں گے۔ میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی پڑے گی، جو اس قبیلے کے سردار ہیں۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کسی آدم ذات کا بغیر اجازت آنا ایک جرم ہے۔ آؤ نیچے چلیں، کیونکہ قبیلے کے لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ عدالت لگ چکی ہے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ خود ہمیں لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فردوس، یہ آدمزاد کون ہے؟ سردار گرجدار آواز میں بولا۔ بابا، یہ میرے محسن ہیں اور میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ پھر اس نے سردار کو تمام کہانی سنا دی، جب میں نے شدید سردی میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر سردار بولا، یہ واقعی ہمارا محسن ہے، اس وجہ سے ہم اسے بغیر اجازت اس دنیا میں آنے پر معاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مہمان خاص ہوگا۔ بابا، یہ مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ٹھیک ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر سردار اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ فردوس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر عمارت کے اندر آ گئی۔ وہ مجھے عمارت کے اندر آرام دہ کمرے میں لے گئی۔ اس کی آرائش کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ فردوس مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں کمرے کے حسین نقش و نگار میں کھویا ہوا تھا کہ ایک حسین نوعمر لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید اور باریک لباس پہن رکھا تھا۔ معزز مہمان، غسل فرما لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے غسل خانے میں لے گئی۔ اس کے اندر بنے ہوئے تالاب سے خوشبو بھی اور بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے خود غسل کرانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا اور اس کے جانے کے بعد میں خوشبودار تالاب میں اتر گیا۔
میں غسل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اسی لڑکی جیسی 2 نوعمر لڑکیاں کمرے میں قالین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کابیں لا کر رکھنے لگیں۔ وہ ایک بہت بڑی دعوت کا کھانا تھا جو کئی لوگ کھا سکتے تھے، مگر وہ دسترخوان صرف میرے لیے تھا۔ میں نے اپنی دنیا میں ایسے کھانے کبھی نہ کھائے تھے اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کبھی پڑھا اور دیکھا سوچا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے نہایت ہی عمدہ اور خوشبودار قہوہ پیش کیا گیا۔ کھانے اور قہوہ پینے کے بعد مجھ پر ایک قسم کی غنودگی طاری ہونے لگی کہ اچانک ایک خادمہ آ گئی اور کہنے لگی، معزز مہمان، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ میں اس خادمہ کے پیچھے چلتا ہوا ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا پھولدار قالین بچھا ہوا تھا جس پر سنہری رنگ کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک ایسا بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جیسے بالکل سینما گھروں کی سکرین ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک سٹیج بنایا گیا تھا جہاں ان کا سردار درمیان میں ایک بڑی اور شاہی طرز کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے دائیں طرف کرسی خالی تھی جبکہ بائیں طرف فردوس دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سٹیج کی رکھی ہوئی دوسری کرسیوں پر قبیلے کے دوسرے معزز لوگ بیٹھے تھے۔ ہال میں رکھی گئی دیگر کرسیوں پر ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے وہ خادمہ سردار کے ساتھ والی کرسی تک لے گئی۔ سردار نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے مخاطب کر کے کہا، محترم، شروع کیجئے۔ نکاح خوان نے میرا نام پوچھا، پھر میرے والد کا۔ وہ سب کچھ ایک رجسٹر میں لکھتا جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے 3 مرتبہ کہلوایا کہ تمہیں فردوس اختر سردار اجابت قبول ہے؟ میں نے کہا، قبول ہے۔ پھر وہ اٹھ کر فردوس کے پاس گیا اور اسے بھی یہی کہا کہ تمہیں شمس ولد نور احمد قبول ہے؟ فردوس نے کہا، قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں اور مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد شور تھما تو ہال کا پردہ اٹھا دیا گیا اور وہاں رقص و ساز کا پروگرام شروع ہو گیا۔ حسین اور جوان لڑکیوں نے ایسا رقص کیا کہ یوں لگا جیسے کچھ ساقط ہو گیا ہو۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر حسین تھیں اور اوپر سفید رنگت قیامت ڈھا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ سارے جہاں کا حسن اس ہال میں سمٹ آیا ہو۔ ان جوان لڑکیوں نے ایسا رقص پیش کیا کہ جیسے سب کچھ ساقط ہو گیا ہو۔ سجائی مجھے اور فردوس کو ایک خوبصورتی سے سجائی گئی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں آ کر فردوس نے دلہنوں والا لباس اتار کر سنہری لباس پہن لیا۔ اس وقت اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کی حسین مسکراہٹ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ مجھے فردوس کے ساتھ ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ میں اور فردوس ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ ایک دن وہ بولی، شمس، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ فردوس اداس لہجے میں بولی، کہاں جانے کا؟ میں نے پوچھا، واپس تمہاری دنیا میں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اب میں اور تم کبھی نہ مل سکیں گے۔ نہیں فردوس، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، یہاں ہی رہوں گا۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا، نہیں شمس، تمہیں جانا ہوگا۔ ہماری دنیا کا یہی قاعدہ اور قانون ہے، یہاں کوئی آدم زاد آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آ جائے بھی تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میری پسند ہو، میرے شوہر بھی اس لیے زندہ ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تم زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گی، لیکن میں نہیں جاؤں گا فردوس، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تم نہیں کہ مجھے اپنی
کہ مجھے آپ اپنی دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ میں نے یقین سے کہہ دیا، شمس بیکار کی ضد چھوڑ دو۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مگر تمہیں بھی پھر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں شمس، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب میری ملاقات تم سے کبھی نہ ہوگی۔ ہاں، ہوتی بھی تو اگلے جہاں ہوگی، کیونکہ ہماری اور تمہاری دنیا بالکل مختلف ہے۔ مانا کہ ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تم سے مختلف ہیں۔ تمہیں جانا ہوگا۔ فردوس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فردوس، یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر ہی نہیں اپنے آپ پر بھی کر رہی ہو، میں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، میں اب کبھی تمہاری دنیا میں نہ جا سکوں گی، نہ تم سے مل سکوں گی۔ مجھے یہاں ہی مر جانے دو۔ میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہاں رہ بھی گئی تو ہم تمہیں تمہاری دنیا میں پھینک آئیں گے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، کہاں؟ میں نے مایوسی بھرے انداز میں کہا، اسی پہاڑی پر جہاں ہم ملے تھے۔ میں فردوس کے ہمراہ چلتا ہوا اسی پہاڑی پر آ گیا۔ میں نے نیچے آبادی کی طرف دیکھا تو فردوس کے قبیلے کے تمام لوگ جمع تھے۔ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شمس، اب تم اپنی دنیا میں جاؤ گے، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ قیامت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے فردوس، مجھے تمہاری جدائی اب سہنا پڑے گی۔ بس تم اب سمجھ لینا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اب تم اپنی دنیا میں جا کر کسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فردوس یہ کہہ کر میرے قریب آئی اور رس بھرے انداز میں بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں اس کی گہری نیلی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نیلی دھند میرے چاروں طرف پھیلنے لگی اور میں اس میں ڈوبنے لگا۔ میں نے فردوس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں خلا میں ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا اور شدید بخار کی شدت سے سلگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ میں 3 ماہ بیمار رہا۔ مجھے عجیب قسم کا بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کا علاج نہ آ رہا تھا۔ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے فردوس اب بھی یاد آتی تھی۔ لگتا تھا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، اتنا بھرپور اور مسلسل خواب وہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ فردوس سے جدائی کا دکھ میرے اندر کروٹیں لینے لگا۔ میں اس کے بغیر اداس رہنے لگا۔ 3 ماہ بعد میں تندرست ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری کمزوری دور ہوتی چلی گئی۔ 1 سال بعد میری صحت پھر ویسی ہو گئی۔ فردوس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میں نہ بھول پایا تھا۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھے۔ میری تبدیلی اب اپنے شہر ہو گئی۔ گھر والوں کو اب میری شادی کی فکر تھی، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں فردوس سے شادی کر چکا تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو فردوس کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ اس لیے میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میں ایک دوسری دنیا کی مخلوق سے شادی کر چکا ہوں۔ گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ ساحل میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ پوری برادری میں اس جیسی حسین کوئی نہ تھی۔ میں اسے پسند کرنے لگا، مگر فردوس سے ملاقات ہونے سے پہلے۔ مگر اب مجبوراً مجھے اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑا۔
وہ ہماری سہاگ رات تھی، ارمانوں کی رات اور امنگوں بری رات۔ اس رات مجھے فردوس بہت یاد آئی اور ساتھ ہی اس کے آخری الفاظ بھی کہ اب شادی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، مگر میں نے انہیں بھلا آگے بڑھ کر مگر میں نے انہیں بھلا دیا اور آگے بڑھ کر ساحل کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے ساحل کو انگوٹھی پہنائی اور پھر محبت کی دنیا میں کھو گئے۔ وہ رات میرے اور ساحل کے ملن کی پہلی اور آخری رات ثابت ہوئی۔ ساحل نے مجھ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، کیونکہ میں اس کے قابل نہ رہا تھا، بلکہ کسی بھی عورت کے قابل نہ رہا تھا۔ شاید اسی نقصان کا ذکر فردوس نے کیا تھا۔ میں اب تنہا ہوں اور فردوس کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہا ہوں۔ میں اب بھی اسی آس پر ہوں کہ شاید وہ حسن کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ فردوس کون تھی، اس کا تعلق کس دنیا سے تھا اور مجھ پر کیوں مہربان ہوئی، اور پھر مجھے کس جرم کی پاداش میں مردانگی سے محروم کر دیا۔ جب میرے ساتھ رہنا ہی نہ تھا تو پھر مجھے اپنی دنیا میں لے کر کیوں گئی؟ آخر کیوں؟ جی دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔